قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناحور اور دوسرے کا حاران تھا۔ حاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حاکم تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت اپنی رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین آپ کو گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہے جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے اور کہا کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا بلکہ الٹا لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے، تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے، پھر حق تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور مزید چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریک سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے
تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے جو مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور سختی سے بیٹے سے کہا تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ قرآن کریم میں ہے آزر نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ یہاں یہ اہم بات بھی قابل ذکر ہے کہ آزر کے ابراہیم علیہ السلام کے باپ یا چچا ہونے میں علماء اور مفسرین میں علم اختلاف رہا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے اور اس کا لقب آزر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تارخ تھا اور دوسری زبانوں میں تارخ کو آزر بولا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آزر تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا جبکہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، اور اس دور میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر ہی پکارتے تھے، اور یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کی رحموں کی طرف منتقل ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے کیسے آلودہ ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اہل سنت میں سے ایک جم غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے کہ میں ابتدائی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں، جبکہ مشرک تو نجس ہیں۔ علماء اہل سنت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، اور اب کا لفظ چچا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الحنفاء میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ہے کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ آپ عم یعنی چچا ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اب یعنی باپ فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا ردوا علی ابی، اور یہاں ابی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر سے ان کا چچا مراد ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے۔ بہرکیف اپنے اصل موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔
اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو حضرت ابراہیم نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے کہ تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا۔ اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کب حکم ملے اور میں بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا، آگ گل و گلزار بن گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصے قیام کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر میں پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرتی القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں بلکہ جو اس وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ کسی نے اس بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں، جیسے فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھس
گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا، دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر گھس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا، حضرت سارہ نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت ہاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت ہاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سال بعد ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم بچے سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم ہمیں اس دشت بیاباں میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کی بار بار فریاد کرنے پر آپ خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سنا تو بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا، پھر ہمارا پروردگار ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں پہنچ گئے جہاں سے حضرت ہاجرہ ان کو نہ دیکھ سکتی تھی، اور پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ پر اللہ کی رحمت سایہ فگن تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انہیں دودھ پلاتی تھیں اور اسی پانی سے پیتی پلاتی رہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ گئے تھے، یہاں تک کہ مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، جس کے باعث انہیں اور ان کے لخت جگر کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ وہ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ قریب ہی صفا پہاڑ تھا، اس پر چڑھ کر وادی کی جانب نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آئے، لیکن نظر کوئی نہ آیا۔ بس حضرت ہاجرہ صفا سے اتر آئیں اور وادی میں آ کر دامن سمیٹ کر یوں دوڑیں جیسے کوئی سخت مصیبت زدہ دوڑتا ہے، یہاں تک کہ وادی کو طے کر لیا اور مروہ پہاڑی پر پہنچی تو اس پر کھڑی ہو کر نظر دوڑائی کہ کوئی نظر آئے، لیکن نظر کوئی نہ آیا۔ بس یہی عمل انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے۔ جب یہ آخری مرتبہ مروہ پہاڑی پر چڑھی تو انہوں نے ایک آواز سنی اور ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کو سننا چاہیے، چنانچہ انہوں نے کان لگا کر غور سے سنا۔ پھر کہنے لگی، تو نے آواز تو سنائی، لیکن کاش تیرے پاس کوئی آڑے وقت میں مدد کرنے والا بھی ہوتا۔ اسی دوران انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتے کو دیکھا تو اس نے اپنی ایڑی ماری یا فرمایا کہ پر مارا، یہاں تک کہ پانی نکلنے لگا۔ وہ حوض کی شکل بنا کر اسے روکنے لگی اور پانی سے چلو بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی۔ اس کے بعد پانی زمین سے ابلنے لگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو کھلا چھوڑ دیا ہوتا یا فرمایا کہ چلو نہ بھرے ہوتے تو زمزم ایک جاری رہنے والا چشمہ ہوتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ
تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کہیں دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کی سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر اور شاکرہ خاتون حضرت حاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ ہی سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی عمارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے، اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مداد بن عمر کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل پتھر اور مٹی کا گارہ دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل امی کے نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خود کار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا تھا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ کرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل جو حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔
حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ کی اولاد میں سے امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاروں پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف دوڑتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ نمرود کا حشر۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا، اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کے دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یوں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائے کے دعوے دار کی موت دنیا کے انتہائی حقیر اور کمزور چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر غرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفصیل بہت طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اللہ کے تینوں نبیوں کی قبور مبارکہ اس عمارت میں ہے جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے میں، اسے پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔